کچھ ہے تمہارے پاس؟ یہاں تو الٹا سوال ہو رہا ہے کہ لڑکی جہاں سے لے کے آ رہا ہے کچھ ہے اس کے یہاں، ویسے لے کے آؤ گے؟ اللہ کے نبی شوہر سے پوچھ رہے کچھ ہے بیوی کو کھلانے کے لیے؟ کچھ ہے کھلانے کے لیے؟ اور ہم بھکاری بن کر جاتے ہیں اور سسر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ صاحب آپ لحاف دیں گے تو ہم لحاف کے نیچے رہیں گے، ورنہ ہم تو چٹائی پر سونے والے، زمین پر پڑنے والے اور پتوں سے اپنے کپڑے کو ڈھکنے والے، اپنا تن پتوں سے ڈھکتے ہیں، ہمارے پاس کپڑے کے انتظام نہیں، کھانے پینے کے لیے برتن کا انتظام نہیں، آپ برتن دیجئے، آپ گاڑی دیجئے تو ہم چلیں گے ورنہ ہم پیدل چلیں گے۔ اس طرح بھکاری بن کر مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی سے پوچھا کچھ ہے تمہاری بیوی کو کھلانے کے لیے؟ جی یا رسول اللہ ہے تو کچھ نہیں، ایک زرہ ہے، جاؤ بیچ کے آؤ، جاؤ بیچو، اپنا انتظام کرو، خود انتظام کرو، تم مرد ہو۔ مردوں کو فضیلت کیوں دی گئی؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد افضل کیوں ہیں، کیوں نگراں ہیں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ قرآن کہہ رہا ہے 5ویں پارے کی آیت ہے سورہ نساء کی، اللہ کا فرمان ہے مردوں کو فضیلت اس لیے ہے کہ مرد اپنی بیویوں کے اوپر مال خرچ کرتے ہیں، خود کماتے ہیں اور بیوی کے خرچ کے ذمہ دار ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ بیوی کا خرچ خود برداشت کرتے ہیں، بیوی کے رہنے کے لیے تخت یا بیڈ کا انتظام خود کرتے ہیں، بیوی کے پہننے کے لیے کپڑے کا انتظام خود کرتے ہیں، بیوی کے رہائش کے لیے گدے اور رضائی کا انتظام خود کرتے ہیں، وہ تو ہے مرد۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ کیا ہیں؟ وہ آپ فیصلہ کر لیں، وہ نامرد ہیں۔ قرآن کی آیت کی روشنی میں وہ نامرد، ان کو مرد کہلانے کا حق نہیں، ان کو مرد کہلانے کا حق نہیں۔ حضرت عمر کی بیٹی کو طلاق ہوتی، حضرت عمر ابو بکر سے کہتے ہیں میری بیٹی سے رشتہ کر لو ڈائریکٹ۔ حضرت ابو بکر خاموش رہتے ہیں۔ عثمان سے کہتے ہیں میری بیٹی سے رشتہ کر لو، عثمان بھی کوئی جواب نہیں دیتے۔ ادھر سے حضور کا پیغام پہنچ گیا اپنی بیٹی سے رشتہ کر دو۔ تب بتلائے دونوں نے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، باتیں بہت ساری ہیں۔ آج ہمارا پورا معاشرہ گندگی کا شکار ہو چکا ہے، تباہی کا شکار ہو چکا ہے۔ کاروبار صبح سے لے کر شام تک ہم ہزاروں جھوٹ بولتے ہیں، ہزاروں ناجائز کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، کون سا گناہ ہو گیا، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ لگتا ہے بڑے پارسا بن کر آئیں، کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں، ایسا گناہ ہو گیا انہیں پتہ ہی نہیں، دن بھر گناہ کرتے ہیں۔ اگر ایک ڈائری لے کر بیٹھیں اور گناہ لکھنا شروع کر دیں، ڈائری شام کو بھر جائے گی خالی ایک دن کے گناہ سے۔ اس لیے گناہوں سے بچیے، گناہوں سے بچیے، گناہ سے بچیں گے اللہ کی مدد آج بھی انتظار کر رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، چھوٹے گناہ ہم خود معاف کر دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تم کو عزت والی جگہ میں داخل کریں گے، جنت میں۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ڈائریکٹ نہیں ہلاک کرتے، کیسے کرتے ہیں؟ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، پہلے تو ہم مالداروں کو حکم دیتے ہیں مان لو میری بات، سمجھاتے ہیں مالدار لوگ تم مان لو۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، پھر یہ نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا ایک آدمی پیٹ بھرا ہوا ہوگا، مسہری پر ٹیک لگا کر بیٹھے گا اور ٹیک لگا کر ڈکاریں لیتا ہوا کہے گا حسبنا کتاب اللہ، ہم صاحب قرآن کے طالب علم ہیں، قرآن میں جو ملے گا ہم مانیں گے، نہیں ملے گا نہیں مانیں گے۔ لوگ کہتے ہیں نا آج کہتے ہیں ایک بہت بڑے آدمی اتنے بڑے ہو گئے جب ضرورت سے زیادہ کھانا ہو جائے تو بدہضمی ہو جاتی ہے، ایسے ضرورت سے زیادہ بڑا آدمی ہو جائے تو پاگل بن جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں صاحب ہم تو قرآن کے طالب علم ہیں، ہم بس قرآن مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا اور فرمایا تھا کہ سنو، جیسے اللہ نے قرآن میں کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے، کچھ چیزوں کی اجازت دی ہے، میں محمد بھی کچھ چیزوں کو حرام کرتا ہوں، کچھ چیزوں کو منع کرتا ہوں، کچھ چیزوں کی اجازت دیتا ہوں۔ اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچنا جیسے ضروری ہے، ایسے میں جس چیز سے منع کر دوں اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔
تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جب ہم ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں پہلے تو حکم دیتے ہیں مالداروں کو، فَفَسَقُوا فِيهَا، وہاں پر فسق و فجور کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، شادی بیاہ میں عیاشی کرتے ہیں، بینڈ باجے بجاتے ہیں، موبائل پر تھرکتے ہیں، ناچ گانے پر کمر مٹکاتے ہیں، اور پیسوں کو ایسی جگہوں پر اڑاتے ہیں جہاں کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ مسجد میں دینے کا نمبر آتا ہے تو 2 روپے کا سکہ جمعہ کے دن نکلتا ہے۔ بھئی جمعہ کے دن صرف گولک جب ہلتا ہے تو سکے ہی سکے کیوں نکلتے ہیں؟ ہفتے بھر میں ایک دن آئے مسجد، ہفتے بھر میں جنریٹر میں اگر تیل نہیں ہے تو بہت موش تان کر کے اور آستین چڑھا کر کہیں گے بھائی تیل کیوں نہیں ہے؟ کیسا ہے متولی؟ پنکھا خراب ہے، متولی کیسا ہے، امام کیسا ہے؟ سارا غصہ نکال دیتے ہیں، لیکن کبھی یہ دیکھیں کہ ہم کیا دیتے ہیں مسجد کو؟ امرنا مترفیہا، ہم پہلے مالداروں کو حکم دیتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے فَفَسَقُوا فِيهَا، تو یہ جب نافرمانی کرتے ہیں فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پھر ان کے اوپر، ان کے ہلاک کرنے پر، ان بستیوں پر اللہ کی بات سچی ثابت ہوتی ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، ہم اب بالکل الٹ پلٹ دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، جو زلزلے آ رہے ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ ہم نے ناپ تول میں کمی کی ہے، حرام کھانے کا ارادہ کیا ہے، حرام کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ 1-2 منٹ کی اگر اجازت دیں تو ایک مسئلہ جو اس وقت چل رہا ہے، بہت سے لوگ گناہوں میں ملوث ہیں، میں بتا دوں۔ آج کل دھان کٹائی کا مسئلہ ہے، اس وقت چل رہا ہے نا، اور ایسے ہی تیل پیرنے کا مسئلہ، دونوں سیم ہے، دونوں ایک ہیں۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھئے گا، ہم دھان کٹاتے ہیں، مشین لے کر جاتے ہیں مشین والے، اور بھوسی کے بدلے دھان کٹائی ہو جاتی، چاول نکل آتا ہے بھوسی ان کی، یہ جائز نہیں ہے، یہ شکل جائز نہیں ہے۔ ناجائز ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس مزدور نے، جس نے مزدوری کی، چاول نکالا، الگ کیا چاول، دھان الگ کیا۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ 1 کنٹل میں 60 کلو چاول نکلے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ 1 کنٹل میں 55 کلو چاول نکلے۔ تو جو اس کی اجرت ہے، کبھی 30 کلو بھوسی بنی اور کبھی 35 کلو بھوسی بنی، یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اجرت متعین نہیں ہے، اجرت کا متعین ہونا ضروری ہے، اجرت کا متعین ہونا ضروری ہے۔ اب اس کی شکل ایک یہ ہو سکتی ہے، آدمی گناہ سے بچنا چاہے تو بہت سارے طریقے ہیں۔ آپ 5 روپیہ کنٹل طے کر لیجئے کہ 5 روپیہ کنٹل ہم آپ کو اجرت دے رہے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 20-30 کنٹل درائیں گے تو 30 روپے میں 30 پنچے 150 روپے تو گئے، لیکن آپ گناہ سے بچ جائیں گے اگر 30 کنٹل درا رہے ہیں۔ ورنہ آدمی عام طور پر 5 کنٹل 10 کنٹل دراتا ہے۔ آپ اجرت طے کر لیجئے کہ ہم 5 روپے کنٹل تم کو درائی کے پیسے دیں گے، تو 10 کنٹل اگر درے، 10 کنٹل چاول نکالے تو 50 روپے آپ نے دے دیے، لیکن اس کے بعد میں جو بھوسی ہوئی اس کے مالک آپ ہیں، آپ اس کو ہدیہ کر دیجئے کہ لیو بھائی بھوسی بھی آپ لے جاؤ فری میں، لیکن درانے کے 5 روپے کنٹل، 2 روپے کنٹل، 10 روپے کنٹل جو بھی طے کر لیں وہ آپ دے دیں، اور دینے کے بعد بھوسی اس کو گفٹ کر دیں کہ لو ہدیہ میں لے جاؤ۔ اب یہ چاول آپ کے لیے جائز ہو جائے گا۔ یہ شکل چل رہی تھی، اس لیے میں نے سوچا آپ کے سامنے عرض کر دیا جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، چھوٹے گناہ ہم خود معاف کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حضرت والا نہایت ہی عمدگی کے ساتھ آپ کے سامنے مفصل خطاب فرما رہے تھے، آپ لوگ بخوبی سماعت فرما رہے تھے۔ انشاءاللہ تمام تر لوگ اس بات کا عہد کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جو بھی باتیں یہاں پہ سنی جائیں گی ان پر عمل کی کوشش کریں گے، اور جو لوگ جانے کا ماحول بنا رہے ہیں، میں آپ حضرات سے کہتا چلوں کہ ہم لوگ آپ کے مہمان ہیں، آپ ہمارے میزبان ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ کسی کے دروازے پہ آ کر کھڑا ہو جائے تو وہ بندہ اپنا دروازہ اپنا گیٹ بند کر کے مہمان کو واپس کر دے یا اکیلا چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ ہمارے میزبان ہیں، اگر آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے تو ہم مہمان اپنے آپ کو اکیلا محسوس کریں گے۔ اس لیے آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مہمان ہیں، چاہے وہ علماء کرام ہوں چاہے شعراء کرام ہوں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اپنے مہمانوں کو تنہا چھوڑ کر نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ وعدہ کریں نا بھائی انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں بھائی کون کون چلا جائے گا، کون کون نہیں جائے گا۔
نہ جانے والے ہاتھ اٹھا لیں. کچھ لوگوں نے اس لیے نہیں اٹھایا کہ شاید نہ جانے والوں میں شمار ہو جائیں. کون کون لوگ اس پروگرام کو انشاءاللہ آخر تک سن کر اور اس نیت سے سنیں گے کہ انشاءاللہ عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھا لیں بھائی. اللہ تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرمائے. حضرت والا نے نہایت ہی مفصل خطاب فرمایا, نہایت ہی عمدگی کے ساتھ حالات حاضرہ کے تعلق سے جو باتیں, جو نہایت ہی ضروری باتیں تھیں, جو ضروری مسائل تھے, آپ کے سامنے پیش کیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے پروگرام کو آگے بڑھایا جائے. جس طریقے سے فہرست آپ کے سامنے ہے, بینر آپ کے سامنے ہے, آقا مدنی علیہ السلام کی نسبت پر آج کا یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے. آپ کی اصلاح, آپ کے اندر دینی جذبے کو بیدار کرنے کے لیے اس پروگرام کا انعقاد ہوا ہے. آئیے اسی کے پیش نظر میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا, چونکہ جس طریقے سے مجھے کمیٹی کا حکم ہے میں اسی کے پیش نظر گزارش کر رہا ہوں. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بزرگ شخصیت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. میں جناب حضرت مولانا سلیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لا کر اپنے خطاب سے محظوظ فرمائے. جو لوگ بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, جگہ بیچ میں خالی ہو گئی ہے, آپ لوگ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں. یہ نبی کے نام پر منعقد ہونے والا پروگرام ہے. اس میں اگر ہم نے تھوڑی سی بھی تکلیف برداشت کر لی اس نیت سے کہ شاید یہ تکلیف قیامت میں کام آ جائے, آخرت میں کام آ جائے, تو انشاءاللہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا اٹھنا تمام تر چیزیں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گی. تو جو لوگ پیچھے بیٹھے آگے کی طرف آ جائیں, تھوڑی سی زحمت برداشت کر لیں. آ جائیں ماشاءاللہ, نوجوان ہیں, بوڑھے ہیں, اللہ کے بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہوئے, آگے آ جائیں ماشاءاللہ. بہت اچھے. جو لوگ ادھر دائیں طرف بیٹھے ہوئے ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی آگے کی طرف آ جائیں بھائی. آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, بڑی محبت سے آپ کو بلا رہا ہوں, آپ کے گاؤں میں آ کر آپ کو عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ بلا رہا ہوں. اللہ کی رضا کے لیے آگے آ جائیں, اللہ کی محبت میں آگے آ جائیں, اپنے نبی کی محبت میں آگے آ جائیں. جو لوگ نبی سے سچی الفت کرتے ہیں وہ نبی کے نام پر پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ آگے بڑھتے ہیں. آپ لوگ آگے بڑھیں انشاءاللہ. اللہ آپ کو دنیا میں اور آخرت میں ہر جگہ آگے بڑھائے گا انشاءاللہ. آ جائیے بھائی, آ جائیے. دیکھیے یہ کرسیاں خالی پڑی ہیں, آ جائیے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبني فقد أطاعني ومن أطاعني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے. بروز حشر جب نفس نفسی کا سما ہوگا وہاں وہ کام آئیں گے جہاں نہ کوئی کام آئے گا. لائق صد احترام حضرات علماء کرام, بزرگوں اور دوستوں اور عزیز بھائیوں, اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو ایک دینی روحانی بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی.
ابھی آپ کے سامنے ناظم جلسہ نے آپ سے یہ درخواست کی تھی کہ بیچ میں جو کرسیاں خالی پڑی ہیں آپ حضرات مل کر کے بیٹھ جائیں تو کچھ انشاءاللہ العزیز ہمارا فائدہ ہوگا۔ دوستو جیزو آ جائیے، آپ لوگ آ جائیے آگے، اگلی جگہ کو بھر لیجئے۔ آ جائیے، ادھر بھی آ جائیے، ادھر بھی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے۔ ماننے کا جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ العزیز اللہ عمل کی بھی توفیق دیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو توفیق عطا فرمائی، جبکہ بہت سے ہمارے بھائی ابھی بیٹھے ہوئے تھے چلے گئے، ختم نہیں ہوا ہے، اس کے بعد بھی بیانات ہوں گے، شورائے اعظام تشریف لائے ہیں، ان کے اشعار سے بھی آپ محظوظ ہوں گے۔ دوستو عزیزو، ابھی آپ کے سامنے اصلاح معاشرہ کے موضوع پر مفتی محفوظ الرحمان صاحب نے بڑی ہی تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر دوستو عزیزو ہر ایک بات ہم کو بتائی، کوئی بات آپ نے امت سے چھپایا نہیں، جو ہمارے ہدایت کے لیے کافی ہے۔ دوستو عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کے فلاح بہبودی کے لیے، امت کے نجات کے لیے، امت کے راحت کے لیے، چین و سکون کے لیے پوری حیات طیبہ کا آپ مطالعہ کر جائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے روتے ہی رہے، امت کے لیے آپ تڑپتے ہی رہے۔ دوستو عزیزو، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ملے گا دوستو عزیزو جو اپنے اکلوتا بیٹا کے لیے اس طرح تڑپا ہو، آنسو بہایا۔ دنیا میں ایک واحد ذات ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے فلاح بہبودی کے لیے رات دن تگو دو کرتے رہے، رات دن فکر مند رہے۔ دوستو عزیزو، آپ احراز جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کے خاطر دعا مانگی۔ آج دوستو عزیزو کون سے گناہ ہیں جو ہم سے نہیں ہو رہے؟ جیسے بھی مفتی صاحب نے کہا اگر ڈائری لے کر بیٹھ جائیے تو شام کو وہ کاپی بھر جائے گی۔ ہماری نگاہ گناہ کرتی ہے، ہمارے زبان گناہ کرتی ہے، ہمارے کان گناہ کرتے ہیں، ہمارا دماغ گناہ کرتا ہے، ہمارے اعضاء سے اعضاء دوستو عزیزو گناہ کرتے ہیں۔ ہم سر سے لے کر پیر تک ہم گناہوں میں ملوث ہیں۔ دوستو عزیزو، ظاہر بات ہے جب ہم گناہوں میں ملوث ہیں تو ہمارے اوپر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کی مدد تو نیک کام کرنے والوں پر آتی ہے، اللہ کی مدد اللہ کی اطاعت کرنے والوں پر آتی ہے، اللہ کی مدد نبی کے تعلیمات پر عمل کرنے والوں کے لیے آتی ہے۔ اور دوستو عزیزو، آپ دیکھتے ہیں کہ بدر کے موقع پر 313 گئے ہوئے تھے، وہ بھی روزہ دار تھے، نہتے تھے، ان کے پیروں میں جوتیاں نہیں تھیں، پیٹ پٹکے ہوئے تھے، آنکھیں اندر جا رہی تھی، لیکن دوستو عزیزو یہ دنیا جانتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو فتح دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی۔ اور اسی لیے علامہ اقبال نے کہا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی۔ آج بھی فرشتے دوستو عزیزو ہماری مدد کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے اس زمین پر اتر سکتے ہیں۔ وہ خدا جو بدرین صحابہ کی کامیابی کے لیے فرشتوں کو آسمان سے اتار سکتا ہے، وہ خدا آج بھی موجود ہے، وہ خدا آج بھی موجود ہے۔ اور دوستو عزیزو، جو خدا قوم عاد کو نافرمانی کی وجہ سے تباہ برباد کر سکتا ہے، جو خدا قوم سمود کو نافرمانی کی بنا پر چیخ کے ذریعے اس کو تباہ برباد کر سکتا ہے، جو خدا قارون کو نافرمانی کے ذریعے زمین میں دھسا سکتا ہے، وہ خدا جو نافرمانی کی وجہ سے فرعون کو غرق کر سکتا ہے، وہ خدا آج بھی موجود ہے۔ اس لیے رات ہو یا دن ہو، اندھیرا ہو یا اجالا ہو، تنہائی میں ہو یا مجمع میں ہو، ہر وقت اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اور جب اللہ کا خوف ہوگا، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا خدا دیکھ رہا ہے،
جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سفر میں جا رہے تھے، ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی، وہ جنگل میں ریوڑ بکریاں چرا رہا تھا، وہیں پر کھڑے ہو گئے۔ وہ مربی بھی تھے، تربیت بھی کرتے تھے اور ہر طریقے سے امتحان بھی لیتے تھے، وہیں پر کھڑے ہو گئے اور کہا دیکھو میں مسافر ہوں، میں بھوکا ہوا ہوں، آپ میری کچھ مہمان نوازی کیجئے۔ تو اس نے کہا کیسے میں مہمان نوازی کریں؟ کہا ایک بکریاں جو ہیں اس میں سے ایک بکری میرے ہاتھ فروخت کر دو، میرا کام چل جائے گا، تمہارا جیب کا خرچہ چل جائے گا۔ تو دوستو جیزو، اس نے کہا مالک سے کیا کہوں گا؟ تو کہا مالک سے کہہ دینا بھیڑیا اٹھا لے گیا۔ کہیں مالک تمہارا دیکھ تھوڑ رہا ہے؟ جب یہ بات اس چرواہے نے سنی تو کہا یا ھذا فعین اللہ، اے آنے والے، میں اگر اپنے مالک سے کہہ دوں گا کہ بھیڑیا اٹھا لے گیا تو میں اللہ سے کیا کہوں گا؟ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ایسے لوگ رہیں گے زمین پر تو فتنہ نہیں ہوگا۔ آج دوستو جیزو، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ روشن دماغی کا زمانہ ہے، ترقی کا زمانہ ہے، اور اس طریقے سے سیدھے سادگی کے ساتھ ہم زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ لیکن صحابہ نے دوستو جیزو، آپ کے غلاموں نے زندگی گزاری دوستو جیزو، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کو رضا کا پروانہ دے دیا کہ ہم تم سے راضی ہیں تو ہم سے راضی۔ سب سے بڑی بات دوستو جیزو، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، پورا خاندان ناراض ہو جائے، پوری بستی ناراض ہو جائے، پوری دنیا ناراض ہو جائے، لیکن اگر اللہ اور ہمارا رسول اگر ہم سے راضی ہیں تو ہم یہاں بھی کامیاب ہیں، وہاں بھی کامیاب ہیں۔ سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانانا چاہیے، مد نظر اللہ کی مرضی چاہیے، رسول کی مرضی چاہیے۔ قیامت کے میدان میں جب پوری دنیا نفسی نفسی میں ہوگی اور پسینے میں غرق ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیں یہ میرا بندہ ہے، میرے آقا کہہ دیں یہ سچا غلام، تو ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ آج دوستو جیزو، لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر حق بات کہہ دیں گے تو فلاں ناراض ہو جائے گا۔ جہاں ڈی جے بجتا ہے اور جہاں نافرمانی ہوتی ہے، جس شادی میں کتنے لوگ ہیں جو اس لحاظ سے شریک ہوتے ہیں کہ میرا یہ بہن ہے، میری بہن ہے، میرا بہنوئی ہے، میرے رشتہ دار ہے، میرے عزیز ہیں، اگر شادی میں نہیں جائیں گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو کیا ان کے ناراضگی سے آپ کا کچھ بگڑ جائے گا؟ ان کے ناراضگی سے آپ کا کوئی نہیں بڑھے گا، لیکن اگر اللہ اور ہمارا رسول ناراض ہو جائے گا تو دنیا میں بھی تباہ ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی تباہ ہو جائیں گے۔ آج دوستو جیزو، ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں۔ پہلے امتوں کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ رات میں گناہ کرتے تھے تو صبح دروازے پر لکھ کر آ جاتا تھا آج رات میں گناہ ہوا ہے، اور دن میں جب گناہ کرتے تھے تو شام کو لکھ کر کے آ جاتا تھا۔ آج دوستو جیزو، ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، میرے چہرے نہیں بدل رہے ہیں، میرا چہرہ مسخ نہیں ہو رہا ہے، یہ میرے آقا کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ آپ نے غلاف کعبہ پکڑ کر یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، پہلی امتوں کی طرح میری امت پر یہ عذاب نہ آئے۔ پہلی امت کے لوگ جب گناہ کرتے تھے ان کا چہرہ بدل جاتا تھا، کوئی بندر بنا دیا گیا، کوئی خنزیر بنا دیا گیا۔ یہ میرے آقا کے دعاؤں کا صدقہ ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود بھی میرے چہرے نہیں بدلے، تو کیا یہ ہم کو زیبا دیتا ہے اس نبی کی نافرمانی کریں؟ آج لوگ محبت کا ڈنکا بجاتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو۔ اگر بادشاہ ہو تو میری پیروی کرو، رعایا ہو تو میری پیروی کرو، غریب ہو تو میری پیروی کرو، مالدار ہو تو میری پیروی کرو، عابد ہو تو میری پیروی کرو۔ جب میری پیروی کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ چاہے وہ جھوپڑی میں رہنے والا ہو، چاہے وہ فاقہ کرتا ہو، چاہے اس کے سلام کا کوئی جواب نہ دیتا ہو، چاہے اس کے پیغام کو کوئی قبول نہ کرتا ہو، اللہ فرماتے ہیں جب میرے محبوب کی پیروی کرو گے ہم تم کو محبوب بنا لیں گے۔
وہ چاہے بلال حبشہ کا رہنے والا ہو، چاہے سہیب روم کا رہنے والا ہو، چاہے طفیل ابن عمرو دوسی دوس قبیلے کا رہنے والا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم کو محبوب بنا لیں گے۔ اس لیے دوست عزیزو، ابھی آپ نے اصلاح معاشرہ پر پوری تقریر سنی، اسی پر عمل کر کے آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے وہ کیڑے مکوڑوں سے ڈرتا ہے، ہواؤں کے جھونکوں سے ڈرتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ دلی کے شہزادے کو یہ بات آئی کہ ہم ریشم کو استعمال کریں، ہم شہزادہ ہیں، تو بہت سے لوگوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے آپ ریشم پہن سکتے ہیں، آپ شہزادہ ہیں، آپ کو زیب دیتا ہے۔ تو شہزادے نے کہا جب تک ملا جیون ہم دستخط نہیں کریں گے، جواز کا فتویٰ نہیں دیں گے، اس وقت تک ہم ریشم نہیں پہنیں گے۔ تو ملا جیون رحمت اللہ علیہ کے پاس جب یہ فتویٰ گیا کہ شہزادہ ریشم کو استعمال کرنا چاہتا ہے، اور کئی مولویوں نے یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تو حضرت ملا جیون رحمت اللہ علیہ جو عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے، انہوں نے کہا جمعہ کے دن خطبہ سے پہلے منبر پر جواب دوں گا جب سبھی لوگ موجود ہوں گے۔ جمعہ کا دن آیا اور خطبہ کا وقت آیا، منبر پر کھڑے ہوئے اور کہا مفتی و مستفتی ہر دو کافرن، فتویٰ دینے والا اور فتویٰ لینے والا دونوں کافر۔ یہ وہاں پر جواب دیا، پورا مجمع موجود تھا، نماز ہو گئی، بادشاہ تک اطلاع گئی کہ ملا جیون نے فتویٰ دے دیا ہے کہ دونوں کافر ہیں۔ تو دوست و عزیزو، بادشاہ کو غصہ آیا اور کہا کہ جلادوں کو حکم دیا کہ سوری تیار کرو اور ان کا ہم سر قلم کر دیں گے، انہوں نے میری توہین کی ہے بھرے مجمع میں، دلی کی جامع مسجد میں۔ تو دوست و عزیزو، ایک قاصد آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ حضرت آپ کے بارے میں پھانسی کا حکم ہو گیا ہے، آپ کا سر قلم کر دیا جائے گا جو آپ نے فتویٰ دیا ہے۔ تو کہا میں نے تو نبی کی بات بتائی ہے، میں نے تو اور کچھ نہیں کہا، میں نے نبی کی بات بتائی ہے۔ تو بار بار وہ کہتا تھا سر قلم کر دیا جائے گا، چہرے پر ذرا سے تبدیلی نہیں آئی۔ آج ہم اور آپ ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر اس نے حکم دے دیا ہے تو وضو کے لیے پانی لاؤ، میں بھی وضو بنا لوں۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں الوضو صلاح المومن، وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ مومن کہتے ہیں وضو بنانے لگے، یہاں سے قاصد گیا اور کہا بادشاہ سلامت، ملا جیون بھی تیاری کر رہے ہیں، وضو بنا رہے ہیں، وضو بنانے سے پہلے جا کے معافی مانگ لو، اگر وضو مکمل ہو گیا تو تمہاری تباہی بربادی ہے۔ بادشاہ آیا ہے اور معافی مانگی ہے۔ ایسے لوگ بھی اس ملک میں موجود تھے۔ آج دوست و عزیزو، ہم کو اللہ کا خوف نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے آنسو بہائے ہیں، عرفات کے میدان میں روئے، کبھی زینب کا نام لے کر نہیں روئے، کبھی رقیہ کا نام لے کر نہیں روئے، کبھی فاطمہ کا نام لے کر نہیں روئے، اگر روئے تو امت کا نام لے کر روئے۔ آج ہم اور آپ کو آقا کے آنسوؤں کی قدر نہیں ہے۔ اس لیے دوست و عزیزو، جب تک زندگی کی رمق باقی رہے، آنکھ دیکھتی رہے، زبان حرکت کرتی رہے، ہم اور آپ سبھی لوگ اس بات کا عہد کریں کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے، آقا کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہاں بھی کامیاب ہوں گے، وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔